امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کر لیا کہ مجھے جانا ہے۔ جب صحابہ کے اصرار کے بعد بھی آپ جانے کا ارادہ ملتوی نہیں کر رہے تھے تو لوگوں نے ایک مشورہ آپ کے پاس پیش کیا کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ جانے پر اتنے بزید ہیں، جانا ہی چاہتے ہیں، تو ہماری طرف سے ایک مشورہ یہ ہے کہ پہلے اپنے کسی معتمد آدمی کو کوفہ بھیجیں، وہ دیکھ کر کے حالات اگر صحیح معنوں میں بتا دے تب آپ جائیں۔ تب یہ مشورہ آپ نے پسند فرمایا اور اپنے خاندان میں سے معتمد جس کو چنا وہ امام مسلم بن عقیل تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں۔ حضرت عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھائی ہیں اور ان کے بیٹے امام مسلم ہیں، اور ان کو ہم شبیہ رسول بھی کہا جاتا تھا، رسول اللہ کی شباہت رکھتے تھے، اور امام حسین ان سے بڑی محبت رکھتے، چچیرے بھائی تھے، سفر میں ساتھ تھے۔ امام حسین نے ان کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ مسلم تم میری طرف سے کوفہ جاؤ، پورے حالات دیکھ لو، بلکہ میری طرف سے وکیل بن کر کے بیعت لے لو سارے لوگوں سے، اگر سارے بیعت کر لے جاتے ہیں تو پھر مجھے خط لکھ دینا، میں مکہ سے اپنے قافلے کے ہمراہ وہاں پر آؤں گا، پھر اعلان کیا جائے گا۔ امام حسین کا یہ منصوبہ تھا، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ میں آپ کو یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں، ذہن حاضر رکھنا، اس لیے کہ کچھ ظالم آج یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے خلافت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یزید جب ایک خلیفہ ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، تو ایک حکومت کے خلاف خروج کرنا، نکلنا، اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ ظالموں کی نظر میں یہ بغاوت ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں حقیقت میں بغاوت تو یزید نے کیا۔ بغیر مسلمانوں کے رائے مشورے کے خلیفہ منتخب نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی تمام صحابہ کے اتفاق سے خلیفہ بنے تھے، حضرت عمر فاروق بھی مجلس شورا کے اتفاق سے خلیفہ بنے تھے، حضرت عثمان غنی بھی اہم صحابہ کے اتفاق سے بنے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم عام تمام صحابہ کے اتفاق پر خلیفہ بنے تھے۔ خلافت اور خلیفہ بننا یہ مسلمانوں کے اتفاق سے ہوتا ہے، لیکن یزید کو کس نے بنایا تھا؟ زور زبردستی بنا، اور اس کو تم کہتے ہو خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت؟ نہیں، امام حسین نے نظام مصطفیٰ کے صحیح چہرے کو بتانے کے لیے یہ آپ نے خروج فرمایا، مدینہ طیبہ سے مکہ نکل آئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کو مولا حسین نے بھیجا کہاں؟ کوفہ۔ کوفہ جب جانے لگے تو آپ کے دو شہزادے ساتھ میں تھے، محمد اور ابراہیم، چھوٹے تھے، باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے، ساتھ ہو لیے۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے کوفہ کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ کوفہ جب آئے تو یہاں کے لوگوں نے والہانہ استقبال کیا، شاندار استقبال کیا، لوگوں میں پوری ہلچل مچی تھی کہ رسول اللہ کے گھر سے ایک شہزادے آئے ہیں، حسین اعظم کے وکیل آئے، مسلم بن عقیل آئے۔ سارے لوگوں میں نعرے تھے، لوگ جوق در جوق پیچھے گھومتے رہے۔ پہلے ہی دن جو بیعت ہوئی اس کی تعداد 18,000 بتائی جاتی ہے کوفہ والوں کی۔ صبح دوپہر شام اس طرح بیعت کا سلسلہ چلتا رہا۔ 18,000 کی تعداد میں اگر لوگ بیعت کریں تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل جس طرف سے گزرتے لوگوں کی بھیڑ ہی بھیڑ تھی، نعرے ہی نعرے تھے، لوگ پلکیں بچھاتے، ادھر دعوت ادھر دعوت، ادھر دعوت ادھر دعوت، لیکن یہ دعوت کب عداوت میں بدلی؟ سنو، امام مسلم بن عقیل وہاں کے حالات دیکھتے ہیں اور امام حسین کو خط لکھ دیا، بہت اچھے حالات ہیں، اے شیر خدا کے شہزادے آپ تشریف لائیں، یہ آپ کا حق ہے، کوفہ یہاں کا ہر بچہ آپ کا فدائی ہے، آپ کا منتظر ہے، آپ تشریف لائیں۔ خط لکھ کر کے امام مسلم بن عقیل نے مکہ روانہ کر دیا۔ لیکن یہ کوفہ کا جو ہلچل ہے، یہ کوفہ کی جو سرگرمیاں یزید کو پتہ چلی، یزید کو ڈر لگ گیا کہ اب کرسی ہلنے والی ہے، اس لیے کہ پورا کا پورا کوفہ اہل بیت کی طرف مائل ہو گیا۔ اب اس کے بعد بغداد، بصرہ، ہر شہر نکلتا چلا جائے گا۔ یزید کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ مشیر جو تھے ان سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو وہاں جو ظالم مشیر تھے، یہ مشیروں کا ہمیشہ سے یہی کام رہا ہے
بہت سارے راجاؤں کو، بہت سارے بادشاہوں کو ڈبویا ان کے مشیروں نے، ایڈوائزروں نے. اور اس وقت یزید کو مشورہ دینے والے لوگ جو موجود تھے وہ دشمنان اہل بیت. انہوں نے کہا بصرہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد مشہور ہے، جلاد، بہت سختی کرتا ہے اور اس کے سامنے کوئی پر مارنے کی بھی جرت نہیں کرتا. ایک کام کرو، بصرہ کی گورنری سے اسے ہٹاؤ اور کوفہ کی گورنری دو. کوفہ میں جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، نہایت ہی نرم دل آدمی تھے. جب امام مسلم بن عقیل آئے انہوں نے خود بھی استقبال کیا، بہت شاندار استقبال کیا. جب یزید کو پتا چلا تو نعمان بن بشیر کو اس نے معزول کر دیا، ہٹا دیا. اور عبید اللہ بن زیاد، دیکھیں ایک بات ابھی میں نے تقریر کی شروع میں کہا تھا، آج بھی راوی کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ زنا سے پیدا ہوا. ہاں یہ بات طے ہے، شروع سے دیکھتے آ رہے. اہل بیت اطہار کے خلاف جس کو کھڑا کیا جاتا ہے یہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر صفت ہوگی. عبید اللہ بن زیاد کو آرڈر آیا کہ فوراً تم جاؤ کوفہ کی گورنری سنبھالو اور یہ جو ہلچل چل رہی ہے کوفہ میں سب کو ختم کر دو. وہ آیا، کس راستے سے آئے؟ حجاز کے راستے سے. مدینے سے جو راستہ کوفہ کے لیے آتا ہے وہاں سر پر دوپٹہ ڈالے ہوئے چھپائے ہوئے حجاب میں. جب کوفہ والوں کو پتا چلا حجاز سے کوئی آ رہا ہے تو سب کے سب امام حسین سمجھ کر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، سب آ گئے. اور اس قافلے میں ہی، یہ جلوس میں ہی دارالامارت تک آیا، کوفہ کے گورنر ہاؤس تک، اور حجاب اپنے سر پر رکھا. پھر جیسے ہی گورنر ہاؤس میں اندر چلا گیا، لوگ دیدار کے مشتاق تھے، امام حسین آ گئے. لیکن چھت پر چڑھ کر کے اس نے اپنا چہرہ کھولا اور سارے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا کہ اے کوفہ والوں، مجھے پہچانتے ہو؟ میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، میں گورنر بصرہ تھا. اب مجھے یزید کی طرف سے کوفہ کی گورنری دی گئی ہے، آج سے تم سب پر میری اطاعت فرض ہے، سن لو. اور جو کوئی میری اطاعت سے انکار کرے گا یا یزید کی خلافت کا انکار کرے گا اس کا خون میرے لیے حلال ہے، مجھے گردن مارنے کی اجازت ہے. کوفہ والے سہم گئے، ڈر گئے کہ اچانک عبید اللہ بن زیاد کہاں سے آیا. لیکن ابھی اتنا ڈرے نہیں تھے، آیا ہے دیکھا جائے گا ہوگا کیا. میرے عزیزو، کربلا کی داستانوں میں ہماری زندگیاں چھپی ہوئی ہیں. گورنر جب بیٹھا دوسرے دن پھر اس نے حالات معلوم کیے. امام مسلم بن عقیل کی محبت بہت عروج پر تھی، لوگ جوق در جوق آج بھی ان کے چاہنے والے تھے. لیکن اب اس نے جو کام کیا وہ کیا کیا، اس نے لوگوں کو بلایا، سرداروں کو بلایا اور انہیں نذرانے بھی دیے، پیسے بھی دیے، کچھ کو اپنی طرف مائل کیا، کچھ کو موت کا خوف دلایا. اب افراتفری ہونے لگ گئی، کوفہ میں آدھے لوگ چھوڑ دیے، آدھے لوگ پھر بھی باقی رہے. اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو تلاش کرنے کے لیے لوگ بھیجے. امام مسلم بن عقیل ایک بزرگ صحابی کے گھر آرام فرماتے، ہانی بن عروہ، جن کی عمر 90 سال کی تھی. ہانی بن عروہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، امام مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں رکھے تھے. اب یہ جاسوسوں کو ہر جگہ لگا چکا تھا کہ ڈھونڈ لاؤ، کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. ایک جاسوس معقل جس کا نام تھا وہ ہانی بن عروہ کے گھر آیا، کہا میں اہل بیت کا محب ہوں، کچھ نذرانہ ہے میرے پاس، میں دینا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں کوئی ہے؟ تو ہانی بن عروہ نے اہل بیت کی محبت میں اس کو اندر بلا لیا. امام مسلم بن عقیل کو دیکھ کر وہ بڑی تعریفیں کیا، کہا کہ آپ کے قدموں میں ہماری جان ہے، فلاں ہے فلاں ہے، نذرانہ دیا اور چلا گیا. جا کر عبید اللہ بن زیاد کو رپورٹ دے دیا، مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے. ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد نے طلب کیا. عبید اللہ بن زیاد کے بلانے کے بعد جب یہ بوڑھے صحابی آئے تو اس نے ان کو کھڑا رکھا. ہانی بن عروہ سے کہا، سنا ہے کہ تم خوب خلافت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو اور اپنے گھر میں میٹنگیں کرتے ہو اور منکروں کو، مخالفوں کو اپنے گھر میں پناہ دیتے ہو. ہانی بن عروہ نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، غلط ہے.
کہا کیا تم مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دیے ہو؟ ہانی بن عروہ نے کہا ایسا کہاں کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کیا خبر۔ اس نے وہ معقل جاسوس کو سامنے لایا، کہا اس کو پہچانتے ہو؟ ہانی بن عروہ نے دیکھا یہ تو وہی شیطان ہے جو اہل بیت کی محبت کا نام لے کر آیا تھا نذرانہ لے کر کے، اور پھر جاسوس تھا، یہاں آ کر کے اس نے خبر دے دیا۔ اس لیے میرے عزیزو ہر نذرانہ دینے والے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ کون کس کی جاسوسی کرتا ہے، کون کس کی طرفداری کرتا ہے پتہ نہیں، کئی لفافوں میں کئی جاسوس بند ہوتے ہیں۔ خیر معقل بن یسار کو دیکھ کر کے ہانی بن عروہ نے قبول کر لیا، کہا ہاں میرے گھر میں امام مسلم بن عقیل ہیں، لیکن اگر معاملہ ایسا سخت ہے تو میں انہیں ان کے گھر واپس بھیج دوں گا، تم مجھے واپس بھیج دو۔ اس نے کہا تم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتے ہانی بن عروہ جب تک مسلم بن عقیل کو میرے حوالے نہیں کرو گے۔ ہانی بن عروہ نے کہا اتنا میں ہلکا تو نہیں ہوں، میرا خاندان بھی ہے، میرے افراد بھی ہیں، میں اپنے گھر آئے ہوئے مہمان وہ بھی اہل بیت میں سے اسے تیرے حوالے نہیں کر سکتا، اس کا خون تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ تب پھر ہانی بن عروہ کے منہ پر اس نے لکڑی مارنا شروع کیا۔ وہ 90 سال کی بڑھاپے میں چھڑیاں کھاتے رہے، روایت میں ہے کہ ان کی آنکھ پھٹ گئی، ناک پر اتنی لکڑیاں مارا کہ خون سے جسم آلودہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا اب کہو کیا کہتے ہو؟ کہا کہ بالکل نہیں، مرنے تک میں مسلم بن عقیل تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ بات پھر کوفہ میں پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے گرفتار کیا اور انہیں مارا ہے۔ تو ابھی کچھ غیرت باقی تھی، کوفہ کے لوگ پھر سے گورنر ہاؤس کے پاس جمع ہو گئے، تقریباً 20,000 کی تعداد میں امام مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے کہ آج گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا جائے اور کام تمام کرو اس کا، ابن زیاد کا۔ لیکن کیا اس نے چالاکی کی تھی، کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو پہلے ہی سے گورنر ہاؤس میں بلایا تھا دعوت کے نام پر۔ ہر قبیل خاندان کا ایک ایک کوئی آدمی ہوتا ہے بڑا، اور اس کو اس نے پہلے ہی دعوت میں بٹھا لیا تھا۔ اب جب یہ 20,000 کا لشکر گورنر ہاؤس کے پاس آیا تو اس نے اپنے اندر گھر میں بیٹھے ہوئے گورنر خاندان کے بڑے لوگوں کو اتنا ڈرایا، کہا اگر تم اپنے خاندانوں کو واپس بھی نہیں بھیجو گے تو تمہاری بوٹیاں بھی میں تمہارے خاندان والوں کے ہاتھ نہیں پہنچنے دوں گا، تمہارے ٹکڑے یہی ہو جائیں گے۔ سب ڈر گئے، سب کو چھت پر کھڑا کیا گیا، سبوں نے اپنے اپنے خاندان والوں کو پکار کر کہا اے لوگوں جاؤ واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ یزید فوج بھیج رہا ہے، ابن زیاد مار دے گا، اس کی پولیس آئے گی پکڑ لے گی۔ سارے لوگ ڈر گئے اور پھر ایک ایک بعد دیگرے چھٹنے لگے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ جتنے لوگ تھے۔ آپ انہیں سمجھاتے رہے کہ ثابت قدم رہو، فتح ہمارے ساتھ ہوگی۔ عشاء سے لے کر فجر تک امام مسلم بن عقیل وہاں کھڑے رہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب گئے، سلام پھیر کر دیکھا تو ان کے 2 بچوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ کوفہ والوں کی غداری تھی، یہ کوفہ والوں کی بے وفائی تھی۔ سب چلے گئے، 20,000 کا لشکر آیا تھا، سب چلے گئے ڈر کر۔ بزدلوں کے لیے یہ دنیا ہمیشہ تنگ رہی ہے اور تنگ ہوتی رہے گی۔ اسی لیے میرے عزیزوں اہل بیت اطہار خون کا گھونٹ تو پی گئے لیکن بزدلی کا گھونٹ کبھی نہیں پیا۔ اسی لیے یہ مقولہ کتنا مشہور ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہی ہے ایمان کا حصہ۔ ہانی بن عروہ کو اتنا مارا گیا تھا کہ ان کے خاندان والے دوسرے دن پھر حملہ کیے گورنر ہاؤس کے پاس۔ بہت بڑا خاندان تھا، سب تلواریں لے کر کے آئے تھے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، جو قاضی صاحب تھے، قاضی صاحب کو بلایا اور کہا میں تمہیں ہانی بن عروہ کو دکھاتا ہوں، دیکھو اور ان کے خاندان والوں سے کہو ہم نے مارا نہیں، ابھی زندہ ہیں۔ قاضی صاحب نے دیکھا اور ان کے پیچھے بھی تلوار تھی۔ چھت پر چڑھ کر کے انہوں نے خاندان والوں سے کہا میں گواہی دیتا ہوں ہانی بن عروہ انتقال نہیں کیے، زندہ ہیں، وہ موجود ہیں۔
خاندان والوں نے جب قاضی شرع سے یہ بات سنی تو سب منتشر ہو گئے، چلے گئے۔ میرے عزیزوں، اب حالات ایسے سخت ہونے کے بعد کوفہ والوں نے دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے بند کرنا شروع کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل، یہ غریب کوفہ ان کو کہا جاتا ہے، غریب کوفہ، یہ کوفہ کی سرزمین پر اجنبی بن گئے۔ دوسرے دن جہاں سے گزرتے لوگ جلدی دروازے بند کر لیتے کہ کہیں یہ مہمان بن گئے تو وبال ہمارے سر پر نہ آ جائے، ہمارے اوپر تلواریں نہ چلیں۔ امام مسلم بن عقیل اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ بھوکے پیاسے پورا دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ ایک گوشت والے نے کچا گوشت آپ کو دیا تھا، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو نہیں ملی۔ عزیزان گرامی، امام مسلم بن عقیل تھکے ہارے شام کے وقت ایک خاتون بوڑھی عورت تھی، اس کی عمر 80 سال کے قریب ہے، وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی تھی۔ اس نے دیکھا امام مسلم بن عقیل کو، فوراً کھڑی ہو گئی اور اپنے گھر میں دعوت دیا، کہا آپ میرے گھر کے مہمان بن جائیں۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا میں اگر مہمان بن جاؤں گا تو تیرے گھر پر آفت آ جائے گی، اس کی طرف سے ابن زیاد کی طرف سے سختیاں ہوں گی۔ اس خاتون نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں اس بات پر شکر ادا کروں گی کہ فاطمہ زہرا کے خاندان والے کی ضیافت کرتے کرتے اگر میری روح نکل جائے تو شہادت سے کم تو نہیں ہوگی، آپ تشریف لائیں میرے گھر پر۔ حضرت امام مسلم بن عقیل، توعا نام اس کا تاریخ میں لکھا ہے، اس بوڑھی خاتون کے گھر مہمان بن گئے۔ مہمان نوازی ہوتی رہی، لیکن میرے عزیزوں ابن زیاد نے دوسرے دن امام مسلم بن عقیل کی تلاش میں پورے کوفہ میں لوگوں کو دوڑا دیا۔ پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پر توعا نامی خاتون کے گھر امام مسلم بن عقیل ہے۔ اس خاتون کا بیٹا وہ باغی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، اسے اپنی ماں کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ اس نے ابن زیاد کے پاس جا کر 10-12 لوگوں کا لشکر طلب کیا، کہا میرے ساتھ 10-12 سپاہی بھیجو، میں مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے گرفتار کر کے تمہارے پاس لاؤں گا، اس لیے کہ وہ میرے ہی گھر میں ہے۔ یہ نامرد بچہ 12 لوگوں کو لے کر کے آیا ہے شیر خدا کے گھر کے ایک فرد کو گرفتار کرنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، جب یہ محمد بن اشعث نامی شخص 12 لوگوں کا قافلہ لے کر توعا نامی خاتون کے گھر آیا، دوپہر کا وقت تھا، سخت دھوپ تھی، وہ اندر آنے کی کوشش کرتے رہے۔ امام مسلم بن عقیل اس وقت تک مقابلہ کسی سے نہیں کر رہے تھے، کسی سے نہیں کیا۔ انہیں افسوس صرف اس بات کا تھا کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفہ کے حالات اچھے ہیں، کہیں وہ آنے والے ہوں گے اور اگر آ گئے تو ان کے خون کا سارا حصہ میرے سر پر آ جائے گا، ان کے ساتھ ہونے والے برے انجام کا سارا ثمرہ میرے سر پر آ جائے گا۔ ان کو یہ بات کا خوف ستا رہا تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے اب پہلی مرتبہ تلوار اٹھائی اور کہا اگر تم مجھے گرفتار کرنا چاہو تو بغیر مقابلہ کیے تو نہیں گرفتار کر سکو گے، یہ شیوا ہے اہل بیت کا۔ میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے تو تم اتنے سستی بھی نہیں ہو کہ سر جھکا کر کے کسی کو اپنے آپ حوالہ کر دو، نہیں میرے عزیز و محمد عربی کے غلام ہو، گرفتار بھی ہوں گے تو کوہرام مچا کے گرفتار ہو انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے تو مچا ہی دیا ہے، اب گرفتار کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں دین حق کی سربلندی اور کلمہ طیبہ کا اعلان کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے۔ کوئی ہمارے رزق کا حاکم نہیں یہاں دنیا میں اور نہ ہی قاسم ہے، ہم جس کو مانتے ہیں اسی کی بات بھی کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، جو ملا تم سے ملا یا رسول اللہ تم پہ کروڑوں تم۔ ہم ان کی بات کرتے ہیں، ہمیں ان کی بات سے خوف نہیں لگتا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا گرفتار کرنا ہے تو مقابلہ کرو پھر گرفتار کرو۔ یہ 12 کے 12 مادہ بچے آئے اور امام مسلم بن عقیل سے لڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ حیدر کرار کے گھر پیدا ہوا مسلم بن عقیل تلوار کی لہرائی ہوئی یہ چاندنی سے اور روشنی سے ایسا قافلہ یہ گھبرایا تھا کہ کوئی مقابلے کے لیے نہیں آ سکا۔ تلواریں بہت چلی، 12 تلواریں ایک طرف،
حیدر کرار کے گھر کے شیر کی تلوار ایک طرف، لیکن مقابلہ اتنا سخت تھا کہ کسی کے قابو میں ایک انگلی تک نہیں آ رہی تھی، ایک ہاتھ تک نہیں آ رہا تھا۔ طوعا نامی خاتون جو گھر میں بیٹھی ہے، اللہ ایسی مائیں سب کو عطا کرے، بیٹا باغیوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، خاتون اندر سے پکار کر امام مسلم بن عقیل کی داد دے رہی ہے اور کہہ رہے مسلم اس طرح تلوار اٹھاؤ، اس طرح تلوار اٹھاؤ، اور وہ خاتون تو کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری تلوار کے نیچے میرا بیٹا آ جائے تو سر کے 2 ٹکڑے کر دو۔ یہ اہل بیت کی محبت ہے، مولا ان ماؤں کی چادروں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو تو عشق رسول کی بنیاد پر کرو۔ میرے عزیزو، امام مسلم بن عقیل لڑتے رہے، پیاسے رہے، یہاں تک کہ آپ کو تلوار کا ایک نوک کا حصہ ہونٹ پر لگ گیا، جس کی وجہ سے ہونٹ کٹ گیا امام مسلم بن عقیل کا۔ اس کے بعد شدت کی پیاس آپ کو ستانے لگی، طوعا سے کہنے لگے خاتون بی بی جان مجھے پانی پلاؤ۔ وہ کھٹوری بھر کر پانی لائی، جیسے ہی آپ پانی پینا چاہتے خون اس میں گرتا تھا، آپ پانی پھینک دیتے، خون کا قطرہ جس میں گرا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ دوسری کھٹوری لائی گئی، کٹے ہوئے ہونٹ کا خون کا قطرہ پھر سے پانی میں گرا، آپ نے پھینک دیا۔ تیسری بار لایا گیا، پانی میں پھر سے خون گر جاتا تھا۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، ہونٹ کٹا ہے، بھلا پانی میں قطرہ نہ گرے گا تو پھر کہاں گرے گا؟ وہ تو قطرہ گرنا ہی تھا، پانی پھر بھی آپ پینا پسند نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، شریعت نے تو چھوٹ دی ہے، ایسا وقت آ جائے جب تمہاری نزا کا وقت ہو یا موت قریب لگنے لگے، تمہیں اگر ناپاک پانی ملتا ہے تو پی کر جان بچا لو، شریعت نے چھوٹ دی ہے۔ لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، چھوٹ اپنی جگہ پر، مصطفیٰ کی شریعت اپنی جگہ پر، تقویٰ اپنی جگہ پر۔ خون سے آلودہ پانی جس مسلم بن عقیل نے نہیں پیا موت کے قریب، میں آج نوجوانوں سے کہوں گا اگر تمہارے ہونٹ شراب سے لگتے ہیں، اگر تمہارے ہونٹ بیئر باروں کے چکر کاٹتے ہیں، اگر تمہارے ہونٹوں پر نشہ آتا ہے تو کل قیامت کے دن تمہیں بھی مسلم بن عقیل کا سامنا کرنا ہے اور جواب دینا ہے۔ اے نوجوانوں، دنیا کی یہ شراب تمہارے لیے نہیں ہے، مولا نے تمہارے لیے جنت کی شرابن طہورہ بنایا ہے۔ وہ شراب ہے جس میں نشہ نہیں ہے، جس میں مدہوشی نہیں ہے، بلکہ اس شراب کی محبت کا عالم یہ ہے جتنی پیو گے اتنے مقامات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس شراب کے لیے دنیاوی شرابوں کو ٹھوکر مارو۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ جب یہ معاملات ہونے لگے، اخیر میں ظالموں نے پینترا بدلا، داؤ چلا، جو حاجمین تمام حربوں کے طریقوں کو اپناتے ہیں ظالم اور باطل جماعتیں، کہا مسلم ہم تمہارے سے صلح کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، صلح کریں گے۔ صلح میں بہت سارے بھید چھپے ہوتے ہیں، صلح کریں گے۔ بات یہ ہے کہ تم بھی تلوار رکھو گے، ہم بھی تلوار رکھیں گے، بات اتنی ہے کہ چلیں گے ابن زیاد کے پاس، ہم تمہاری جان کی امان دیتے ہیں، تمہیں مارا نہیں جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، بات کرنا ہے تمہارے ساتھ۔ مسلم بن عقیل سے کہا گیا ابن زیاد سے تم بات چیت کر لو، بات چیت میں اتفاق ہو جائے، تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ امام مسلم بن عقیل نے صلح کے اس راستے کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ نے تلوار چھوڑ دی۔ یہ 12 لوگ دکھانے کے لیے تلوار چھوڑتے، امام مسلم بن عقیل جیسی ان کے پاس آئے، سبوں نے پکڑا اور اپنی گاڑی میں جو اس وقت گھوڑے کی تھی بٹھایا اور پیچھے کی طرف ہاتھ اور پیر باندھنا شروع کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا یہ پہلا دھوکہ ہے تمہاری طرف سے، یہاں سے تم نے غداریاں شروع کی۔ ہاتھ باندھا اور سیدھے گورنر ہاؤس پر لے آئے۔ امام مسلم بن عقیل جب گورنر ہاؤس پر آئے، ابن زیاد نے دیکھتے ہی گالیاں شروع کر دی، نعوذ باللہ، اہل بیت کو گالیاں دی، امام مسلم بن عقیل کی توہین کیا، کہا جھوٹوں کے بیٹے جھوٹے یہاں پر آ گئے، نعوذ باللہ۔ اس وقت مسجد میں ایک بوڑھے صحابی نابینا تھے، انہوں نے اٹھ کر کے علل اعلان کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ جو رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ ہے یہ سچا ہے اور سچی ماں اور سچے باپ کا بیٹا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آج تخت پر جو بیٹھا ہے اس کی ماں زانیہ تھی، اس کا باپ زانی تھا اور وہ زنا کی اولاد ہے۔
بڑے مجمع میں اعلان کرنا، اسی کو میرے آقا نے فرمایا ظالموں کے سامنے حق بات کا اعلان کرنا سب سے افضل جہاد، سب سے افضل جہاد ہے۔ اس صحابی کا اس نے اسی مسجد میں قتل کیا۔ ڈکٹیٹر لوگوں کو کبھی اپنی برائی پسند نہیں، فوراً مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل سے مکالمہ ہوا، کئی باتیں ہوئی، لمبی باتیں ہوئی۔ امام مسلم بن عقیل کو اخیر میں اس نے ظلمن اتنی سخت اذیتیں دی کہ جلاد کے قریب لایا گیا، ہاتھ ان کے باندھے گئے اور ان کے جسم پر کوڑے مارے گئے۔ اور اس کے بعد اسی پر بس نہیں کیا گیا، سارے مجمع کے سامنے امام مسلم بن عقیل کے سر مبارک کو گردن سے الگ کر دیا گیا۔ اہل بیت کی یہ پہلی شہادت ہے، داستان کربلا کی یہ پہلی شہادت ہے امام مسلم بن عقیل کی۔ کوفہ کے در و دیوار رو پڑے ہوں گے، لیکن وہ شقی القلب بدبختوں کے دل پر کچھ نہ گزرا۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کے دھڑ کو سیڑھیوں سے نیچے دھکیل دیا گیا، جسم کو چکنا چور کیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کے سر کو دکھانے کے لیے گورنر ہاؤس کے باہر لٹکایا گیا، کوفہ والے ڈر جائیں۔ یہ ہیبت تاریخی، یہ ماب لنچنگ اسی کو تو کہتے ہیں۔ مارو، ویڈیو بناؤ، پھیلاؤ تاکہ ہیبت تاری ہو جائے، لوگوں میں دہشت تاری ہو جائے۔ یہ حقیقی دہشت گرد ہیں۔ یہ کام تو کوفہ والے بھی کر رہے تھے۔ جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس تخت تھا، جس کے پاس حکومت تھی، اہل حق کو مارا اور ان کے سروں کو لٹکا کر کے شاہراہ عام پر نظارہ کروایا لوگوں کے سامنے کہ لوگ دیکھیں اور ڈر جائیں، ہمارا ایسا انجام نہ ہونے پائے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا ہے میرے عزیزوں، ان ظالموں کو اگر لگتا ہے کہ کسی کے ٹکڑے کر کے ایمان چھین لیں گے تو ایسا نہیں، منافق ڈریں گے، ایمان والے کبھی نہیں ڈریں گے۔ ایمان والوں کے لیے یہ چیزیں خوف نہیں طاری کرتی، اس لیے کہ ایمان جس کے دل میں ہوگا وہ الحمدللہ ہر رات شہادت کی تمنا کر کے سوتا ہے۔ مولا تو اپنی راہ میں ہمیں شہادت عطا فرما۔ امام مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد کوفہ میں سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ خاتون رات کو آئی توعہ نام کی، جس کو امام مسلم بن عقیل جس کے گھر میں پناہ لیے تھے، وہ حجاب میں برقعے میں آئی اور گورنر ہاؤس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، کہا ابن زیاد کہاں ہے؟ ابن زیاد نیچے آیا تو خاتون کہنے لگی، سنا ہے مرجانہ کا بیٹا، زانیہ کا بیٹا اور زانی کا بیٹا یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، اور میں نے سنا کہ جھوٹوں کا بادشاہ یہاں پر آیا ہے اور ظلم کی داستان لکھنا چاہتا ہے۔ ابن زیاد غصے میں آیا اور پوچھا کہ خاتون تم ہو کون؟ خاتون نے بغیر کسی خوف کے کہا، میں وہی خاتون ہوں جس کے گھر سے مسلم بن عقیل کو آج تم لائے تھے، میرا نام طوعہ ہے۔ اتنا سنتے ہی اس نے پورا خنجر حضرت طوعہ پر مارا اور اس بوڑھی خاتون کو راستے پر کھڑے ہی شہید کر دیا۔ یہ ظالموں کی جو داستانیں آپ سنتے ہیں، مجھے بتاؤ ان میں سے کون باقی رہا؟ ابن زیاد نے اتنے قتل کیے، لیکن آج بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو ہر مسلمان لعنت بھیجتا ہے، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، تم کو مزدانار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ لیکن اس سے دردناک واقعہ جو امام مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے ساتھ ہوا، ابن زیاد ان کے دونوں شہزادوں کی تلاش میں لگا دیا اور وہ دونوں شہزادوں کو پکڑ کر کے لا کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں جو داروغہ تھا مشکور نام کا، وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس سے ان دو چھوٹے بچوں کی قید تنہائی برداشت نہ ہوئی۔ رسول اللہ کے گھر کے یہ لاڈلے آج میری جیل میں ہے، جلاد کو رحم آیا، داروغہ کو رحم آیا، اس نے رات کے وقت دونوں بچوں کو آزاد کیا اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا ان دونوں شہزادوں کو مدینے کے راستے جو قافلہ جا رہا اس میں چھوڑ دو، شاید میں نے زندگی میں کوئی کام نہ کیا ہو، کل اس کام کے عوض فاطمہ زہرا کو حیدر کرار کو منہ تو دکھا سکوں گا، رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑا تو ہو سکوں گا۔ اپنے بیٹے کو بھیج دیا ان دونوں شہزادوں کے ساتھ۔ یہ دونوں شہزادے چل پڑے مدینے کا قافلہ ڈھونڈنے کے لیے قادسیہ کے راستے پر، لیکن جو قاضی مشکور کا داروغہ کا بیٹا تھا
اس نے ان کو جو قافلے پر پہنچانا تھا دور سے دکھا کر چلا گیا. بچے چھوٹے سے تھے, عمر کم تھی, دوڑ نہ سکے, ٹھوکریں کھا کر گرنے لگے, کانٹے تلووں میں چبھنے لگے. وہ قافلے کی تیز رفتاری کو پکڑ نہ سکے. قافلہ بہت دور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور یہ کوفہ کی سرزمین پر ہی بھٹکتے رہ گئے. دوسرا دن آیا, جیل کی تنہائی میں جب بچوں کو نہ پایا تو مشکور کو طلب کیا گیا. ابن زیاد نے پوچھا کہاں گئے بچے؟ اس نے کہا میں نے آزاد کر دیا. اب تو بھی چاہے تو میری روح کو آزاد کر سکتا ہے. یہ کیسی خوشی تھی, یہ کیسا اطمینان تھا. ابن زیاد کو اتنا غصہ آیا کہ مشکور کو اس نے قتل کیا. لیکن میں نے داستانوں میں پڑھا کہ وہ مشکور پہلا شخص تھا جس کی شہادت کے بعد, سر کٹنے کے بعد بھی چہرے مبارک پر سے ہنسی کے لب کھلے ہوئے تھے, مسکراہٹ میں دنیا سے گیا تھا. اس لیے کہ اپنے کام پر اطمینان جسے ہے, دنیا سے جانے کا ڈر بھی اسے نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, وفاداری کرو, دنیا سے جاتے وقت تم بھی مسکراتے جاؤ. میرے آقا سے سچی وفا کرو. دیکھنا جنازے پر ہر کوئی تمہیں دیکھ کر کہے گا ایسے کھلے ہو تو میں نے دنیا میں بھی اس کے نہیں دیکھے تھے, زندگی میں بھی نہیں دیکھے تھے. مسکراتے جانے کا ایک ہی راز ہے, آج وفا کرو, کل موت کا ڈر نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں قبر میں جانے کے وقت ڈر اسے ہونا چاہیے جسے کوڑے کھانے کا خوف ہو. یہاں چوری چماری کر کے, لوٹ مار کر کے, گستاخیاں کر کے جا رہا ہو, ڈر تو ہوگا ہی کہ جہنم کے دروازے نہ کھلیں. لیکن سچی وفا میرے آقا سے کیا ہوگا تو اس شان سے جائے گا, اب تو پائے ناز سے فرشتے کیوں اٹھوں. ہاں, قبر میں جا کر کے گر فرشتے مجھ کو قبر میں اٹھائیں تو پھر میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ہاں, نبی کے لیے جو جا رہا ہے, مرا ہے, وہ خوف سے نہیں جائے گا, غم سے نہیں جائے گا. وہ مشکور کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے. وفا کیا ہو تو مسکراتے ہوئے جائیں گے. عزیزان گرامی, یہ بچے بھٹکتے رہے لیکن صبح کے وقت ایک خاتون کا ان پر گزر ہوا. اس خاتون نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا, اپنے گھر لے گئی. اس کی ملکہ محب اہل بیت تھی, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والی, اپنے گھر میں رکھی. لیکن اتفاق ایسا کہ اس خاتون کا جو شوہر تھا حارث نام کا, وہ ظالم تھا, بدبخت تھا, لالچی تھا, دن بھر ان شہزادوں کو ڈھونڈ رہا تھا. اس لیے کہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا تھا دونوں بچوں کو جو ڈھونڈ لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے. سرخ اونٹوں کی لالچ دی گئی تھی. اس لالچ میں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا. لیکن یہ شہزادے اسی کے گھر میں آرام کر رہے تھے. خاتون وفادار اہل بیت ہے اور شوہر نمرود اور فرعون کے نقش قدم پر چل رہا ہے. ایسے بہت سارے گھروں میں اتفاق ہوتا رہا ہے. اس خاتون نے بچوں کی بہت اچھی نگرانی کی, اچھا کھلایا, اچھا نہلایا, اچھے بستر پر سلایا. اب جب رات کو وہ شخص حارث آیا گھر پر, رات کو سوئے ہوئے تھے, لیکن اتفاق ایسا کہ دونوں شہزادے خواب میں دیکھتے ہیں. خواب میں دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے نبی کو خواب میں ان بچوں نے دیکھا. صحابہ بھی ہیں, صدیق اکبر, فاروق اعظم, صحابہ کی انجمن ہے, میرے آقا کھڑے ہیں اور حضرت امام مسلم بن عقیل حضور کے پاس تشریف لا رہے ہیں. جبہ خون میں لت پت ہے, میرے آقا اپنے باہوں کو پھیلائے امام مسلم بن عقیل کا استقبال کر رہے ہیں. آ جاؤ مسلم, ہم تمہارے انتظار میں ہیں. اور حضور کے ہاتھ میں پانی کی کٹوری ہے. میرے آقا امام مسلم بن عقیل کو پانی پلانے کے لیے کھڑے ہیں. یہ بچے خواب میں دیکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اتنا ہی کہا, مسلم اکیلے آ گئے, بچوں کو کس کے حوالے کرائے. اتنا کہتے امام مسلم بن عقیل نے کہا, آقا میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں, میرے پیچھے پیچھے آنے والے. اپنے باپ کو یہ بچے کئی دنوں کے بعد دیکھتے ہیں. سوچ سکتے ہو, تصور میں لا سکتے ہو, جس 8 سال 10 سال یا 12 سال کی عمر کے بچوں کے سامنے ان کے باپ کا سر دھڑ سے الگ کیا جائے اور گورنر ہاؤس پر لٹکایا جائے اور ہر گھر کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا جائے. یہ شام غریباں نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ غریبان کوفہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. ایسی غریبی, ایسی اجنبیت کبھی نہیں آئی اہل بیت پر.
इन शहजादों को दुख हुआ अपने बाप को ख्वाब में देखकर, उठ गए, दोनों उठ गए। दोनों ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? दोनों ने हूबहू एक ही तरह का ख्वाब देखा था। ख्वाब बताए, वो लिपट कर रोने लगे। इनके रोने की आवाजें जब बुलंद हुई तो उस हारिस नामी बदबख्त के कानों में आई। उठकर पूछा हमारी तो कोई औलाद नहीं, ये बच्चे क्यों रो रहे, कौन है, कहां के हैं? खातून ने कहा सो जाओ, बगल के पड़ोस के होंगे। लेकिन उसे शक हुआ, वो उठकर आवाजों की तरफ आया तो अपने ही घर के एक कमरे के अंदर बिस्तर पर दो बच्चों को लिपट कर रोते हुए देखा। वो अंदर आया और उनके बालों को पकड़ कर उठाया और कहा तुम कौन हो? दोनों बच्चे कभी आज तक झूठ न बोले थे। कहा हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। जैसे ही दोनों ने ये कहा, उस जालिम ने दोनों के रुखसारों पर तमाचे मारना शुरू किया, दोनों के गालों पर तमाचे लगाना शुरू किया और कहा तुम मेरे घर में पनाह लिए हो, दिन भर में तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था, ठोकरें खा रहा था, तुम मेरे घर पर छुपे हुए हो। आओ अब मैं तुम्हारा काम तमाम करता हूं और फिर मैं इनाम लेने के लिए इब्ने जियाद के पास दारुल इमारत में जाता हूं। बच्चों ने अब जाकर महसूस किया कि ये जालिम है, ये बदबख्त है। पहले तो उन्होंने ये समझा था कि अहले बैत का चाहने वाला घराना है, लेकिन अब उन्हें अंदाजा हुआ वो बीबी, वो खातून जो बच्चों को लाई थी, वो लिपट गई, अपने शोहर के कदमों में गिर गई। कहा मेरे शरीक हया, मेरे सरदार, मैं अपनी जान लुटा दूंगी, इन बच्चों को माफ कर दे, छोड़ दे, इनका क्या कसूर है? आज तू अपने घर में इनको रखेगा, कल जहरा से तुझे जन्नत मिलेगी, इनके बापा हसन और हुसैन से तुझे जन्नत मिलेगी, रसूलुल्लाह के सामने तू सुरखरू होगा। लेकिन जिसके दिल पर दुनिया की लालच घर कर जाती है, उसे दीन की कोई नसीहत काम भी नहीं करती है। वो अपनी बीवी को धक्के मारता हुआ, लात मारता हुआ अलग कर गया, यहां तक कि वो फिर लिपट गई, बच्चों के दरमियान आ जाती थी। इस बात पर जालिम शोहर ने उस खातून को इतना मारा था मुक्कों से कि उसकी नाक फट गई थी, चेहरा खून से जर्द हो गया, लाल हो गया। मेरे अजीजों, खातून जब बेबस हो गए, इन दोनों बच्चों को वो खींचता हुआ बालों से दरियाए फुरात तक ले गया, अपनी चमकती हुई तलवार लेकर के। इन बच्चों का काम तमाम करने का इरादा था। छोटे से बच्चे थे, नन्हे से बच्चे थे। हमारे यहां जिसके जीने में ईमान है, इतना तो हम मानते हैं, हम जानवरों को भी या जानवरों के बच्चों के सिलसिले में भी रहम करना इस्लाम ने हमें सिखाया है। लेकिन ये अहले बैत अतहार की खानदान के रसूलुल्लाह के शहजादों में से थे। रहम अगर नहीं आया तो कौन सी चीज ने पर्दा डाला था? ये दुनिया की हवस थी, ये दुनिया की लालच थी, ये दुनिया के तख्त और ताज की हवस हिर्स थी। इसलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, दौलत हजारों को अंधा कर देती है, माँ की तस्वीर धुंधला कर देती है, बाप की तस्वीर धुंधला कर देती है। इन पैसों के चक्करों में हमने देखा है, बाप बेटे का कत्ल करता है, बेटा बाप का कत्ल कर देता है। माँ के सर पर तलवार रखने वाले जवानों को भी देखा, फकत दुनिया के लिए, फकत दुनिया के लिए। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था, ये दुनिया ही वही है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भागी है। उस हारिस बदबख्त को भी जिसने बदबख्त बनाया था, वो दुनिया की हवस थी। दरियाए फुरात के पास ले गया, दोनों बच्चे सहम गए, छोटा और बड़ा, बड़े का नाम मोहम्मद, छोटे का नाम इब्राहिम। दोनों आपस में बहुत करीबी दोस्त भी थे, सगे भाई भी थे, एक साथ पले, एक साथ खेले, बाप की शफकत में हमेशा रहे। आज जुलाई का वक्त था तो दोनों लिपट कर रोने लगे। दरियाए फुरात करीब है, हम उन बच्चों की कब्रों पर गए हैं, जब भी इराक में जाते हैं, जाते ही आंखें बह पड़ती हैं उस मंजर को। आज अगरचे उनकी कब्रों पर खुशनुमा गुंबद है, लेकिन वो मंजर जब याद आता है, वो वहां की रेतीली मैदान, वहां का रेतीला मैदान याद आता है तो आंखें डबडबा जाती हैं। उस हारिस ने तलवार लहराई तो बड़े शहजादे ने कहा कि पहले मैं बड़ा हूं, मेरा कत्ल कर दो, इसलिए कि मैं अपने छोटे भाई का कत्ल देख नहीं सकता। छोटे ने कहा नहीं हारिस, ऐसा नहीं करना, हरगिज़ ये गलत कह रहे हैं, छोटे से शुरू करो, बड़े को बाद में, इसलिए कि मेरे सामने मैं अपने भाई का कत्ल नहीं देख
सकता। ये मोहब्बत और उल्फत अहले बैत के घराने में पैदा होती है। भाइयों की बचपन में मोहब्बत। उस जालिम ने दोनों शहजादों को तकरार करते देखा तो कहा न तू पहले, मैं दोनों की ख्वाहिश पूरी करता हूं। ये कहकर जोरदार तलवार चलाई, एक साथ दोनों गर्दनों को अलग कर दिया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, दरमियाने अहले बैत रसूलुल्लाह के शहजादों को इस तरह से खून आलूद कर दिया गया, दोनों सर रेत में आकर गिर पड़े, जिस्म अलग सर अलग। लेकिन कुरान फिर भी कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। मैंने तकरीर इसी आयत से शुरू की थी, इसी पर खत्म करता हूं। ऐ लोगों, अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। शहीद मरते नहीं है मेरे अजीजों, वो हमेशा के लिए जिंदा है। ये शहादत इमाम मुस्लिम बिन अकील और फरजंदान इमाम मुस्लिम की शहादत मैंने यहां तक बयान किया। कल